बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इंडेस्ट स्पॉन्सर की जानिब से आप सबको अपने चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, हमने जो पेपर शुरू किया था असिस्टेंट का पेपर था, जो कि केपी पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए 8/5/2018 को हो चुका है। इसके 2 पार्ट्स ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ और आज पार्ट 3 अपलोड कर लेते हैं। पहले 2 पार्ट्स जिन दोस्तों ने नहीं देखे तो उनके लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप उनको विजिट करके वॉच कर सकते हैं। पहले 2 पार्ट्स इंग्लिश एमसीक्यूज थे और आज से मुताले पाकिस्तान और जनरल नॉलेज करंट अफेयर के एमसीक्यूज हैं। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 से। 40 तक हम ऑलरेडी हल कर चुके हैं और क्वेश्चन नंबर 41 दोस्तों बताते चलो कि मेरे चैनल पर एक सीरीज है मुतालिया पाकिस्तान यानी पाकिस्तान स्टडीज 1000 एमसीक्यूज का। जिसने भी पेपर के लिए तैयारी करनी है तो वो 1000 एमसीक्यूज इंतहाई अहम है। आज के जितने क्वेश्चन है, इसके जो बाकी क्वेश्चन है, ये तमाम के तमाम उसमें मैं बहुत डिटेल से डिस्कस कर चुका हूं। क्वेश्चन नंबर 41 देखें। When was first martial law imposed in Pakistan? पाकिस्तान में मार्शल लॉ, पहला मार्शल लॉ 58 में, दूसरा 69 में, तीसरा 77 में और चौथा मार्शल लॉ उसको मार्शल लॉ कह सकते हैं या नहीं, लेकिन आर्मी कोप उसको कहते हैं। और 99 की बात थी, मुशर्रफ का दौर था। यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन बी है। इसको टिक मार्क ऑलरेडी लगा चुका हूं 7 अक्टूबर 1958 को। और क्वेश्चन नंबर 42 देखे। मार्शल लॉ, पहला मार्शल लॉ लगाया किसने था? सिकंदर मिर्जा। सिकंदर मिर्जा पाकिस्तान के चौथे गवर्नर जनरल और पहले प्रेसिडेंट थे। और सिकंदर मिर्जा ईरान में दफन है। ये चीजें पेपर में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 व्हाट आर द ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ पाकिस्तान? पाकिस्तान के ऑफिशियल लैंग्वेजेस के बारे में ऐसा है कि 1956 के आईन में उर्दू और बंगाली ऑफिशियल लैंग्वेज थी। 1962 के आईन में भी उर्दू और बंगाली थी। वो इस वजह से कि उस वक्त बंगाल और पाकिस्तान में मौजूदा बांग्लादेश जो है, ये दोनों मुत्तहिद थे, एक मुल्क था। 71 में बांग्लादेश हमसे अलहदा हो गया, तो फिर 73 के आईन में 1973 उर्दू को ऑफिशियल कौमी ज़बान या और ऑफिशियल लैंग्वेज, लेकिन वो अभी तक जो है हमारे पाकिस्तान के ऑफिसेज में उर्दू और इंग्लिश दोनों राइज है। तो करेक्ट ऑप्शन हम कह सकते हैं कि ऑप्शन सी है। क्वेश्चन नंबर, लेकिन याद रखिए कि आईन 1973 की बात आ जाए तो फिर उर्दू है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 43 देखें। 43 नंबर, जिना 14 पॉइंट्स वर ऑफर्ड इन। जिना 14 नुकात जो है ये नेहरू रिपोर्ट के जवाब में कायदे आजम ने बनाए थे। और एक क्वेश्चन अक्सर आता है कि 14 नुकात बनाने में जना की मदद किसने की थी? ये क्वेश्चन तैयार कर ले। यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन है 1929 में। क्वेश्चन नंबर 44 देखें। In which month the 4 divine books were revealed? 4 आसमानी किताबें रमजान के महीने में नाजिल हुई हैं दोस्तों। तो ये भी याद रखें कि पहली किताब किस पर नाजिल हुई। अक्सर क्वेश्चन आता है कि द फर्स्ट रिवील्ड बुक, तो ये दूसरी किताब और तीसरी चौथी किन पर अंबिया किराम का नाम भी आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 45 देखे। 45 नंबर क्वेश्चन, विच सूरा इज द हार्ट ऑफ कुरान? कुरान का दिल जो है ये सूरह यासीन को कहते हैं। और ऑप्शन ए जो है ना सूरह रहमान, इसको उरूस से कुरान कहते हैं। और ऑप्शन सी फातिहा उम्मुल कुरान इसको कहते हैं। और सूरह वाक़िया के बारे में इस तरह की कोई बात नहीं, लेकिन सूरह वाक़िया की फजीलत आपको ये बताता चलूं कि जो शख्स रोज़ाना मगरिब की नमाज के बाद या इशा की नमाज के बाद रात को सूरह वाक़िया की तिलावत करता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी रिज़्क़ का बंदोबस्त गैब से करता है।
یہ انتہائی، لیکن اس کو باقاعدگی سے باوضو پڑھنا ہے روزانہ. کوشچن نمبر 46 تھے کہ 46 نمبر کوشچن. Who accepted Islam at the time of conquest of Makkah? کانکسٹ آف مکہ کے دوران ابو سفیان نے اسلام قبول کیا تھا، لیکن اس کے ساتھ ایک اور کوشچن آتا ہے کہ ابو سفیان نے کس کے کہنے پر یا کس کو اس نے کو موٹیویٹ کیا تھا، تو وہ تھے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا مبارک. اس کے کہنے پر ابو سفیان نے اسلام قبول کیا تھا. کوشچن نمبر 47 دیکھیں، 47 نمبر. منٹو مورلے ریفارمز ایمڈ ایٹ، یہ 1909 کی بات ہے، اور اس میں مسلمانوں کی وہ مطالبہ سیپریٹ الیکٹوریٹ مانا گیا تھا. آپشن ڈی اس میں کریکٹ آپشن ہے. اینڈ کوشچن نمبر 48 دیکھیں، 48 نمبر. کوئٹ انڈیا موومنٹ، انڈیا چھوڑ دو تحریک، یہ کرپس مشن جب ناکام ہوا تو کانگریس کو موقع ملا اور کانگریس نے یہ تحریک شروع کی انڈیا چھوڑ، لیکن اس کے بہت بڑے، اس میں مسلم لیگ نے ان کا ساتھ نہیں دیا تھا. برٹش گورنمنٹ نے اس کا بہت سختی سے نوٹس لیا تھا اور نہرو کو، گاندھی یا نہرو اور جو بھی ان کو ان کے باقی عملے کے ساتھ گرفتار کیا گیا تھا. اور یہ 1942 کی بات ہے، 1942 کی بات ہے. کریکٹ آپشن آپشن اے ہے. 49 نمبر کوشچن دیکھیں. کرپس مشن وزٹڈ انڈیا ڈیورنگ دا رین آف، یہ 1942 کی بات ہے، اور اس وقت جو وائس رائے تھے وہ لارڈ لنتھروپ. یہ دیکھیں آپشن بی، دس از کریکٹ آپشن. اور کوشچن نمبر 50 کو دیکھیں. آل دا راؤنڈ ٹیبل کانفرنسز ور ہیلڈ، ٹوٹل 3 کانفرنسز ہوئے تھے اور تمام کے تمام لندن میں ہوئے تھے. آپشن بی کریکٹ آپشن ہے، اور یہ 1929 30 31 32 اس کے دوران ہوئے تھے. کوشچن نمبر 51 دیکھیں. واٹ واز دا مین کریکٹرسٹکس آف گورنمنٹ آف انڈیا ایک 1935؟ پاکستان جب آزاد ہوا دوستو، یاد ہے آپ کو، تو پاکستان کا پہلا آئین 1956 کو بنا تھا. تو 1947 سے لے کر 1956 تک پاکستان کی حکومت اس ایکٹ کے تحت چل رہی تھی، اور جب آئین بنا تو اس ایکٹ سے چھٹکارا مل گیا تھا. اینڈ دس از فیڈرل گورنمنٹ ایٹ سینٹر، یعنی اگر آپ کو یاد ہے تو 47 سے 56 تک پاکستان میں گورنر جنرل ہوا کرتے تھے، فیڈرل گورنمنٹ تھی، ٹھیک ہے، اس ایکٹ کے مطابق. تو یہاں پر کریکٹ آپشن آپشن اے ہے. کوشچن نمبر 52 دیکھیں، 52 نمبر. دا لکھنؤ فیکٹ آف 1916 واز میڈ بٹوین کانگریس اینڈ مسلم لیگ. قائد اعظم کی زندگی میں یہ بہت بڑا کارنامہ تھا، اور اسی کی وجہ سے قائد اعظم کو ایک خطاب ملا تھا، ایمبیسیڈر آف ہندو مسلم یونٹی. اس کے ساتھ قائد اعظم بہت زیادہ مشہور ہوئے تھے. کوشچن نمبر 53 دیکھیں، 53. ان وچ پروونس پاکستان دا ڈیزرٹ آف تل لائف، پاکستان میں ٹوٹل 5 ڈیزرٹ ہیں، اور اس میں سب سے بڑا ڈیزرٹ تر ہے جو کہ سندھ میں ہے، اور تل والا یہ ڈیزرٹ جو ہے دس لائز ان پنجاب، اور یہ پنجاب کے 4 سے 5 ضلعوں تک اس طرح کچھ ہے پھیلا ہوا ہے. کوشچن نمبر 54 دیکھیں. جیوگرافیکلی پاکستان لوکیٹڈ ان ساؤتھ ایشیا. ساؤتھ ایشیا سارک کو آپ جانتے ہوں گے دوستو، سارک، ٹھیک ہے. تو سارک میں جتنے ممالک ہیں، 8 ممالک ہیں، 8 کنٹریز ہیں، اور ساؤتھ ایشیا میں بھی ٹوٹل 8 کنٹریز ہیں. اس میں 2 کنٹری آئی لینڈ ہے. یہ بھی اکثر کوشچن آتا ہے کہ ان ساؤتھ کنٹریز ہاؤ مینی کنٹریز اور آئس لینڈ، اس میں 2 ہے، مالدیو اور سری لنکا. 55 نمبر کوشچن دیکھیں. وچ آف دا فالوئنگ موومنٹ ٹرولی
reflected the spirit of Hindu-Muslim unity. اس میں آپشن اے خلافت مومنٹ، یہ سودیشی مومنٹ، اس کے بارے میں تھوڑا سا جان لیں. سودیشی مومنٹ کب شروع ہوا تھا؟ جب 1905 میں بنگال کی تقسیم ہوئی، تقسیمی بنگال جس کو کہتے ہیں. تو اس میں ہندو ناراض تھے، خوش نہیں تھے، تو ہندوؤں نے سودیشی مومنٹ یا سودیشی تحریک شروع کی. برٹش گورنمنٹ کے پروڈکٹس کا بائیکاٹ کیا تھا، ہنگامے ہوئے تھے بہت زیادہ. تو پھر آخر کار 2011 میں تقسیمی بنگال کی تنسیخ ہو گئی دوستوں. اور اس کی بنیادی وجہ جو تھی وہ یہ تھی کہ بنگال جب تقسیم ہوا تو ایک صوبے میں مسلمانوں کی اکثریت آ گئی اور ہندو یہ نہیں چاہتے تھے کیونکہ کمبائنڈ بنگال پر ہندوؤں کا قبضہ تھا. کویشچن نمبر 56 دیکھیں 56 نمبر کویشچن کو. قائد اعظم واز اپوائنٹڈ گورنر جنرل آف پاکستان بائی دا. یہ کویشچن تھوڑا سا کنفیوز ہے، مجھے کنفیوز کرتا ہے کہ قائد اعظم کو کس نے گورنر جنرل مقرر کیا تھا. کنگ کا لفظ اس پر ٹک لگایا ہوا ہے لیکن میں آئی ڈونٹ ایگری ود دس. اس کو تھوڑا سا آپ نے خود کنفرم کرنا ہے. کہیں پر نیٹ پر سرچ کرو گے تو کسی ایک جگہ پر آپ کو ریفرینڈم ملے گا، کہیں پر آپ کو کنگ ملے گا. سینٹ اور الیکشن یہ دو تو نہیں لیکن سی اور ڈی میں ایک کریکٹ ہے، تو تھوڑا سا کنفرم کر لیں اس کو دوستوں. کویشچن نمبر 57 دیکھیں. who became گورنر جنرل آفٹر خواجہ ناظم الدین. یہ خواجہ ناظم الدین کو ذرا یاد رکھے، یہ پاکستان کے دوسرے گورنر جنرل اور دوسرے پرائم منسٹر تھے. قائد اعظم کی وفات کے بعد خواجہ ناظم الدین گورنر جنرل بنے اور اسی طرح لیاقت علی خان کے وفات کے بعد پرائم منسٹر بنے. تو اس لحاظ سے یہ پاکستان کے دوسرے گورنر جنرل اور دوسرے پرائم منسٹر ہیں. اور تیسرے نمبر پر غلام محمد ہے. ٹوٹل 4 گورنر جنرل گزرے ہیں پاکستان میں. تو اس کی ترتیب یاد رکھنا تو ابھی آسان ہو گیا. پہلے اور آخری کو یاد رکھے. پہلا قائد اعظم محمد علی جناح تھے، آخری سکندر مرزا تھے. تو قائد اعظم کے بعد خواجہ نظام الدین، تو آٹومیٹکلی غلام محمد 3rd نمبر پر آ گئے. یہ غلام محمد تیسرے گورنر جنرل تھے. کویشچن نمبر 58 دیکھیں. The Durand line is the border between Pakistan and Afghanistan. اور یہ 1893 میں اس کی ڈیمارکیشن ہوئی تھی. کویشچن نمبر 59 دیکھیں. 59 نمبر کویشچن کہتے ہیں کہ which is the largest tribal agency of FATA. FATA اب ختم ہو گیا ہے. FATA کے جتنے بھی ایجنسی تھے ٹوٹل 7 ایجنسیز تھے، تمام کے تمام اب KPK میں مرج ہو گئے ہیں اور اس کے ساتھ KPK کے اضلاع کی تعداد 7 مور ہو گئے ہیں، زیادہ ہو گئے ہیں. لیکن جب پاٹا تھی تو اس وقت ساؤتھ وزیرستان واز دا لارجسٹ ٹرائبل ایجنسی. اور 60 نمبر کویشچن کو دیکھیں. سیاچین گلیشیئر از لوکیٹڈ ان دا ریجن آف. اگر بات ایسی ہوتی کہ سیاچین گلیشیئر از لوکیٹڈ ان رینج تو پھر کراکورم رینج میں ہے، لیکن ریجن کی بات ہے تو یہ بلتستان، گلگت بلتستان کے ریجن میں ہے. تو کریکٹ آپشن از آپشن سی. آج کے لیے اتنا کافی ہے دوستوں. جن دوستوں کو ویڈیو پسند آ گئی، سمجھ گئے تو پلیز چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کریں. تھینک یو فار واچنگ.